السلام علیکم، صبح بخیر، سپہر اور بہترین شام کے ساتھ میرا سلام. میں ہوں سعدیہ سعید. ویلکم ٹو وائبس چینجر. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ذہن میں اکثر سوچ آتی ہے کہ جب ہمارے کوئی کلوز ریلیشن، ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب وہ نہیں رہتے اس دنیا میں، تو وہ کہاں جاتے ہیں پھر، اور کیا ہم اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ورلڈ ہیئر آفٹر ہے اس وہاں پہ ہم ان کو، وہ ہمیں پہچانیں گے، اور کیا ہم وہاں پہ اکٹھے ہو سکیں گے. مطلب مختلف کویشچن ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ دنیا کیوں بنی ہے، یہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو آج ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جی، سورہ النازعات کی آیت نمبر 46 ہے، 46. It will be on the day they see it as though they had not remained in the world except for an afternoon or a morning thereof. جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں لگے گا کہ ہم اس دنیا میں جو ان سے صرف شاید ایک آفٹر نون جتنا، مطلب سپہر ایک گزار کے، ایک مارننگ، ایک صبح وہاں پہ ہم رہ کے ہیں، بہت تھوڑا ٹائم، پارٹ آف دی ڈے لائک ہم نے یہاں پہ اسپینڈ کیا ہے، چاہے مارننگ جتنا، آفٹر نون جو بھی ہے، کچھ حصہ ہم دن کا وہاں پہ اسپینڈ کر کے آئے ہیں. کیونکہ ٹائم ڈائمینشن، مطلب وقت جو اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہیں وہاں پہ وقت جو ان سے ہے، وہاں کا ایک دن ہمارے دنیاوی حساب سے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز ہے. تو کوئی بھی انسان جو پوری زندگی اپنی گزار کے وہاں جائے گا، ڈے آف ججمنٹ والے دن اس کو، قیامت والے دن ڈے آف ججمنٹ میں اس کو ایسا لگے گا میں صرف دنیا میں ایک صبح یا ایک سپہر جتنا یا کچھ حصہ دن کا رہ کے آیا ہوں. پھر وی آر ٹریول ان دس ورلڈ. ہم لوگ جو ہیں، ہماری سول جو ہے، روح ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، ٹھیک ہے. ہم انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے ساری، پھر اس کے بعد وہ اپنی ان ساری اسٹرگل کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی سول دوبارہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو ان فیکٹ جو ہم اس دنیا میں ٹریولر ہیں، ہم مسافر کی ہماری حیثیت ہے اس دنیا میں. ہماری سول آئی بھی اللہ کے پاس ہے، چلی بھی اللہ کے پاس جائے گی، اور بیچ میں جو ہماری جو باڈی ہے جسٹ اے کیریئر، مطلب اس سول کو کیری کرتے ہیں ہم اس دنیا میں، اور اس کے بعد اینڈ اس کا یہی، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. انڈیڈ وی بلانگ ٹو اللہ اینڈ انڈیڈ ٹو ہم وی ول ریٹرن. ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کتنی دیر کے لیے ہمیں وہاں پہ محسوس ہوگا، ہم کتنے دن اس دنیا میں رہ کے گئے ہیں، دن کا کچھ حصہ، این آفٹر نون اور مارننگ. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. از اٹ ورتھ، یہ ورتھ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پہ ٹریولر ہیں. آخرت جو ہے وہ پرماننٹ لائف ہے، ہم یہاں پہ ٹریولر ہیں. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو چیزیں اپنی کریں، ہم اس کو خود سمجھیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں کہ نہیں. یہاں پہ اب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرسٹ ٹائم پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اینڈ دیٹ اپون ہم اللہ از اندر برنگنگ فورتھ ریزرکشن، سورہ النجم. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسی کے ذمہ ہے زندگی بخشنا دوسری بار. کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ یہ کہ وہ ہمیں دوسری بار دوبارہ سے پیدا کریں گے، زندگی دیں گے. اور پھر سورہ البروج میں بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے، دس از فار شور. پھر اس میں لکھا ہوا جی، اینڈ سورہ الطور میں ورس 21، and those who believe and whose offspring follow them in faith, to them shall we join their offspring, and we shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for that which he has earned. جو بھی بلیورز ہوں گے، جو مومنز ہوں گے، جتنے بھی مومن ہوں گے، وہ لوگ جو بھی بلیور ہوں گے، ان کے جو بچے ہوں گے، آف سپرنگز ہوں گے، ان کے جو بھی، وہ کوشش کریں گے کہ ہاں ہم بھی دین کے راستے پہ چلیں. مے بی وہ 100% نہ بھی ہو سکیں، مے بی ان کے پیرنٹس بہت اچھے تھے لیکن ان کے بچے اس لیول تک نہیں جا بھی سکیں، لیکن وہ کوشش کرتے رہے جس میں وہ اللہ کی طرف رہنے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے، بیکاز ان کے پیرنٹس بھی جو مومن ہوں گے، جو اچھے ہوں گے اس میں، اور سب اولاد کو اللہ تعالیٰ جو مومن ہوں گے، جو اللہ پہ بلیو کرتے ہوں گے، جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ کور پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہونا. صرف یہ ہماری دین کی بیس ہے. اس بیس ہوگی تو باقی سارے ایمان کے لیول ہیں، اگر بیس نہیں ہوگی تو پھر سب کچھ ایسے ہی ہے. اور ہم نے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور کو وسیلہ نہیں بنانا ہے. وسیلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو چھوڑ کے میری طرف میرے ہو کے رہ جاؤ
اور مجھے کارساز بنا لو. مطلب میری طرف رہو, مجھ سے مانگو, اور کسی سے نہ مانگو, کسی پہ بھروسہ نہ کرو, کسی کو سورس سمجھنا, کیونکہ سب کچھ دینا تو اللہ نے. آپ کچھ بھی لے لیں, اللہ نے دینا ہے. آپ کا زندگی موت اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے. اور رزق کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کو مطلب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں مل جائے, اس کا ہمیں مل جائے. نتھنگ ڈوئنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو میں رزق زیادہ دیتا ہوں تو کون ہے اس میں کمی کر دے, اور جس کو میں نپا تلا دیتا ہوں کون ہے جو اس کو زیادہ کر دے. ہاں فردر آپ دعا سے چیزیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے, اور اس میں آپ کی برکت ہوگی, لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ نہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, کوئی کچھ بھی کر لے, نہ اس کو کوئی زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. ہاں دعائیں اس میں عمل دخل کرتی ہیں, دعائیں صدقات کو ان چیزوں کو بڑھاتی ہیں, لیکن یہ بے فکر رہیں جو آپ کیسے کرے اس کا وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو کارساز بنائیں, تو اللہ پہ بلیو کریں, تو اس میں شرک از دی تھنگ جو شرک آپ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کسی کو پارٹنر یا شریک نہیں بنانا, اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بلیو کرنا ہے, بس وہ ہیں, جو کچھ مانگنا ہے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. پھر یہاں پہ اگین دے شیل بی آن اپریسڈ کوچز. یہاں پہ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا رزلٹ دیا جائے گا, ان کی گڈ ڈیڈز یا بیڈ جو بھی ان کی ڈیڈز ہوں گی انہیں رائٹ ہینڈ میں دی جائیں گی. تو میننگ اللہ ان کے لیے اچھا ہے. ان کے ساتھ کیا مت آگے ہوگا کہ لائک دے شیل بی آن اپریسڈ کوچز اینڈ دیئر اسپاؤسز وی شیل ہیو براٹ دیم ان ٹو بینگ اے فریش اینڈ شیل ہیو میڈ دیم ورجنز انٹینسلی لونگ اینڈ آف میچنگ. ان کی جو اسپاؤسز ہوں گی, ان کی جو وائفس ہوں گی, ان کو بھی دوبارہ سے کریٹ کیا جائے گا, بالکل فلالیس ورجن, اور بہت لونگ ہوں گی وہ ان کے ساتھ, اور ایک بہت مطلب جو بھی جن کی مطلب رائٹ ہینڈ میں ڈیڈز دی جائیں گی ان کی, وہ ان کی اسپاؤسز بھی اگین ان کے ساتھ ہوں گی, بالکل فلالیس, بہت لونگ. تو یہ اگین ہمیں بتایا گیا سورہ الواقعہ میں. دین you who believed in our science verses and has surrendered yourself to us enter paradise joyfully, both you and your spouses. اگین اب ہم پھر یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہمارے اسپاؤس, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم شرک نہیں کرتے ہیں, اور ان کی آیات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے, تو آپ کو کہا جائے گا جی آپ مومن ہیں, آپ انٹر ہو جائیں, بوتھ یو اینڈ یور اسپاؤسز. آپ کے اسپاؤسز آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کی وائفس, آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوں گی. جیسے یہ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور رہے فرما بردار. داخل ہو جاؤ بہشت میں یعنی جنت میں, تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کیا جائے گا. یعنی آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں, آپ شرک نہیں کرتے, اور آپ اللہ کی آیات پہ بلیو کرتے ہیں, تو آپ کو پھر جو ان سے آپ کے اسپاؤسز کو بھی وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا. تو ہم نے کیا اس میں جانا, ایک ہم اس دنیا میں ہیں, اس کا جو ٹائم ڈوریشن, جو ٹائم ڈائمینشن ہے ڈفرینٹ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ایک دن یہاں دنیا کے 1000 ایئرس کے برابر ہے, اور جب ہم یہاں سے سارا ٹائم گزار کے اپنی زندگی گزار کے ادھر جائیں گے, ہمیں لگے گا شاید ہم صرف دنیا میں ایک آفٹرنون یا مارننگ رہے ہیں. پھر ہمیں یہ چیز جاننی ہے, ہم یہاں ٹریولر ہیں, وہ آخری جو دنیا ہے ورلڈ ہیئر آفٹر جو ہے وہ ریئلٹی ہے. یہ ہم یہاں پہ بھی ریئلٹی ہے, لیکن ہم یہاں پہ صرف ٹریولر کے طور پہ ایک مسافر کی زندگی گزارے ہیں. سول خدا کی طرف سے آئی ہے, خدا کی طرف چلی جانی ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے. اس میں اب کویشچن آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پیرنٹس کہاں ہوں گے, ہمارے اسپاؤسز کہاں ہوں گے, ہمارے بچے کہاں ہوں گے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کلیئرلی کہ اب جو بھی مومن مرد عورتیں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, ان سب کو اکٹھا کر دی جائے گا, اور آپ کے اسپاؤسز, پھر اگین بتایا گیا آپ کے اسپاؤسز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو تمام مومن مرد, عورتیں, پیرنٹس, وہ سب ایک جگہ پہ ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اکٹھا کر دیں, وہاں پہ ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ, جو بھی اللہ پہ بلیو کریں گے, اللہ کی بتائی ہوئی آیات پہ بلیو کریں گے, اللہ سے فورگیونیس مانگتے رہیں گے, اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اپنے گناہوں کی, اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم سب میں سے کوئی بھی 100% نہیں ہے. ہم پتہ نہیں دن میں کتنی ایسی کوتاہیاں, غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. جس میں سے سب سے بڑا ہمارے اندر پراؤڈنس بھی کسی چیز پہ آ جاتی ہے, یہ میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, جس پہ کسی کے منہ سے بھی نکل جاتی ہے, ہمارے سے بھی نکلتی ہے, کسی اس کے لیے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ جو بھی معافی مانگتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں یہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. Our Lord forgive me and my parents and the believers the day the count established. اگین ہم یہاں پہ معافی مانگتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے جو ہمارے والدین ہیں, اور جی جتنے مومن ہم سب کے لیے یہاں پہ معافی مانگتے ہیں. جو بھی جن کے بھی پیرنٹس اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے بچے پیچھے نماز 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں, نیچرلی وہ ان کے درجات بلند کریں.
نیچرلی، کیونکہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے، مومنین کے لیے بھی، تو ان سب کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آپ جب 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں وداؤٹ اینی ایفرٹ، آپ کے ماں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے، یہ وہ. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاری ہے، جن کی اولاد پیچھے کوشش کرتی ہے نماز پڑھنے کی، اور جو 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں. نتھنگ لائک اٹ. مطلب وہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کتنی خوشی ادھر دے رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کہا گیا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو مسلم ڈائز آن دی ڈے آف فرائیڈے نار دی نائٹ آف فرائیڈے ایکسیپٹ دیٹ اللہ پروٹیکٹس ہم فرام دی ٹرائلز آف دی گریو. پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جمعے کے دن میں یا رات میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جو اس دوران مرتے ہیں، ان کا قبر کا ٹرائل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے، ایک اچھی بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو بھی دن جن کو اللہ تعالیٰ وہ بلیسنگ دیتے ہیں. جانا تو سب نے دنیا سے جانا ہے، اور اس میں موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. اور وہ ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ ہماری موت بلکہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. جو ٹائم اور جگہ اللہ نے لکھ دی ہے اس سے 1 سیکنڈ پہلے نہیں آنی. تو خیر جب آنی ہے، جو لوگ فرائیڈے پہ جاتے ہیں، فرائیڈے والے دن، تو وہ لوگ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے بینگ اے مسلم. پھر ہے کہ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، اے مین ول بی ریزڈ ان اسٹیٹس ان پیراڈائز اینڈ ہی ول آسک ویئر ڈڈ دس کم فرام اینڈ اٹ ول بی سیڈ بائی یور چائلڈ آسکنگ فارگیونیس فار یو. اب یہاں پہ پھر بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ آدمی پوچھے کہ یار میرا اسٹیٹس کیوں بڑھ گیا ادھر جنہ میں، میری اسٹیٹس ریز کیوں ہو گئے، کیوں بڑھا دی کہ میرے درجات بلند کیوں ہوئے. تو انہیں بتایا جائے گا یہ آپ کی چائلڈ نے، آپ کا بچہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچے آپ کے بیٹیاں بیٹے، جو آپ کے لیے وہ دعا کریں مغفرت کی، تو اس لیے تمہارے درجات یا آپ کے درجات وہاں پہ بلند ہو گئے. تو مطلب آپ سوچیں کہ ہم اس طرح جب فرگیونیس مانگتے ہیں، جن کے پیرنٹس چلے گئے ہیں، بہن بھائی چلے گئے، جو بھی کلوز ریلیشن چلے گئے، ہم جب ان کی فرگیونیس مانگتے ہیں تو ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس ایون دنیا میں ہوتے ہیں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، کبھی اچھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط ہو جاتی ہے، جو بھی ایون یہاں پہ آپ چلتا رہتا ہے. جو بھی ادھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیلی 5 وقت نماز پڑھیں، آپ آلریڈی صدقہ جاری ہیں ان کے لیے، کہ آپ 5 ٹائم ان کے لیے ربنا اغفر لی میں وہ ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. پھر یہاں پہ کہ جب آپ ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ پیرنٹس جن کے بچے ان کے پیچھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا اس کمیونیکیشن میں آپ کو کیا ملتا ہے. آپ دعا بھیجتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی آپ کو ملے گی کہ وہ کتنے خوش ہوں گے کہ آپ ان کی اولاد ہیں جو بھی، اور انشاءاللہ جنہ میں بھی اکٹھے ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ہم سب لوگ انشاءاللہ مومن جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. پھر یہاں پہ آتے جی، مائی مرسی امبریسز آل تھنگس. پھر ایک اور جگہ پہ بھی کہا گیا کہ میری جو مرسی ہے اٹ اوور پاور مائی اینگر، مطلب میرے جو رحم ہے میرا، وہ میرے غصے پہ حاوی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہیں، غفور الرحیم ہے، اور ان کی جو رحم ہے نا وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی وسعت ہر چیز پہ ہے، وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اب ہم اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مغفرت مانگو. ٹھیک ہے، آپ کے اگر گناہ، آپ میرے پاس آؤ، آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ کے گناہ، اور آپ ایز لانگ ایز آپ شرک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور کسی اور کی طرف کچھ مانگنے کے لیے نہیں جاتے. لوگ ملٹیپل چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، سب کو پتہ ہوتا ہے. صرف اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی چاہیے، ہر چیز، ایک چھوٹی سی چیز بھی نہ کہا کہ دعا کرو، اللہ کو دعا پسند ہے، آپ دعا مانگیں اللہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ ان سے مانگیں ہر چیز. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رونا ہے، اپنا دل ہلکا کرنا ہے، اپنا بات کرنی ہے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز ہے، وہ آپ کا سسٹین، وہ آپ کو رزق دینے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، آپ کے مطلب دل کو سکون دینے والا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے، لوگوں کو چھوڑیں، بیٹھیں اپنا. اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت افضل چیز ہے اگر آپ پڑھ لیں، نماز کے بعد بیٹھیں، 2 نفل پڑھ لیں پھر بیٹھیں، تو بہت افضل چیز ہے، ہونا چاہیے، مسٹ ہونا چاہیے. اس کی بھی ہمت نہیں ہے نا، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، اول آخر درود شریف کریں، اپنا دل ہلکا کر دیں، اللہ سے بات کریں.
آپ دیکھیں آپ اتنا ریلیکس فیل کریں گے. آپ نے کسی کا دل چینج کرنا ہے, بات بہت کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ ان کو چاہ کے بھی نہیں چینج کر سکتے کیونکہ کچھ مسائل ہوں ادھر ان میں, تو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دلوں کا کنٹرول, دلوں پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ ان کو بدل دیں گے, آپ کے لیے اچھا کر دیں گے, ایز لانگ ایز آپ بلیو کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے گناہ اس زمین سے لے کے آسمان تک, اس پورے زمین جتنے آپ کے گناہ ہیں, لیکن آپ نے شرک نہیں کیا. آپ میرے پاس آئے, آپ نے ہول ہارٹیڈلی پورے دل سے خلوص سے معافی مانگی, آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو معاف کروں گا. تو جو لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی میں بھی مطلب شاید کریں گے شاید, تو میں یہی کہتی ہوں کہ وہ کیوں کہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب آپ آؤ میری طرف اور آپ کے جو ان سے یا اتنے بھی گناہ میں آپ کو معاف کروں گا, تو اللہ تعالیٰ کریں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب خود کہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ شاید ہوگا یا نہیں ہوگا یا میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ان کی مرسی اتنی زیادہ ہے کہ بندہ مطلب اسی لیے میں اکثر میں لکھتی بھی ہوں اور بولتی بھی ہوں, اسی لیے کہتی ہوں کہ انفینٹی ٹائم لائک ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ایک تو اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر آپ مسلم ہیں تو اس پہ بھی ہمیں پتہ نہیں کتنے ہی شکر ادا کرنا چاہیے, اور انفینٹی ٹائم تھینکس ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے, اور انفینٹی ٹائم ہمیں تھینکس بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بھی سمجھ عطا کی کہ ہم ایک مسلم ہیں, سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں یہ سمجھ عطا کہ ہم معافی مانگ پا رہے ہیں اور ہم اللہ کا شکر گزار ہو پا رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی بلیسنگز ہیں. آپ ارد گرد دیکھیں آپ کے اوپر اتنی بلیسنگز ہیں, لیکن ہم فوکس ہی اس پہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہم تو ہر وقت شکر گزار اللہ تعالیٰ کے رہیں, اور اس کا تھکے نہ شکر ادا کرتے ہوئے. اس میں ملٹیپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کی اچھی اولاد ہوتی ہے ماشاء اللہ, آپ کی اسپاؤس اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ, ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اس میں جو ان سے ہم. لیکن یہ کہ بس آل تھینکس ٹو اللہ, شکر اس کی ذات کا کہ ہم مسلمان ہیں, اس نے ہمیں مسلمان بنایا. انفینٹی ٹائم تھینکس ٹو اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اسی طرح سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور ہدایت صرف خدا کے پاس ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس پہ آخر تک رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں رکھے کہ جو اس کے پسندیدہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے اور ہدایت دے آخر تک جب تک ہماری زندگی ہے. اور دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو جائے, اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کے اوپر اتنی مرسی کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پہ سب کچھ معاف کرتے ہیں, شکر ادا کرنے پہ اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی جتنے مومن ہوں گے جو شرک نہیں جنہوں نے کیا ہوگا, معافی مانگی ہوگی, شکر گزار ہوں گے, ان کو آخرت میں جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا. ماں باپ اولاد اسپاؤسز آپ کے جو میاں بیوی ہیں وہ سب. تو بی ہیپی فار دیٹ, خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.